جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، نعمت نہیں ہے، اگر ہدایت نہیں ہے آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی۔ تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں۔ اور الہدا قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے۔ میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے، واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے۔ من قال بہ صدقہ، من عمل بہ اجرا، ومن حکم بہ عدلا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے، اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی، انشورڈ۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آج کی گفتگو 102، 103، 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ